وہ عمل میں کمزور ہوں، اللہ اعلان شاہ جی کا اعلان ہوتا ہے، اور اس پہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ صاحب تشریف فرمائے، اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت فرمائے۔ آپ برملہ فرماتے ہیں نہیں کہ ادھر نماز دا ٹائم تے آ جاؤ بھی چادر چڑھا لو، کہ درباراں تے بھی ہوندا جڑے مسجد تے بیٹھے ہوندے ہو تسی کی کردے ہو ادھر چادر چڑھن دئی آ، او مسجد والےاں نوں بلا لیندے باہر، تے ایتھے اعلان ہے آ کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا او دا اس آستانے نال کوئی تعلق نہیں، انہوں کوئی فیض نہیں ہے، یہ اللہ اعلان ہے ایتھوں۔ عمل کی مضبوطی بھی یہاں سے ملتی ہے اور عقیدے کی مضبوطی بھی ملتی ہے۔ عقیدے میں بھی یہ آستانہ کوئی کمزور نہیں ہے، کیونکہ محدث اعظم علیہ رحمہ اور سیدی اعلیٰ حضرت پیچھے آپ کا جو نظریات اس آستانے نے آگے بڑھائے ہیں، یہ خدمات کھلنے والا میں سامنے، یہ بزرگوں کی برکات ہیں، صاحب مزار کی برکات اور قبلہ عالم کی برکات ہے، قبلہ سراج الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی برکات ہے، وہ عقیدے میں بھی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قبلہ شاہ صاحب کا خطاب سنا ہے، شاہ صاحب نے اپنا ذوق بھی بیان فرمایا، ہم اہل سنت بڑے وسیع نظر ہیں، اہل سنت کے اندر ادب ہی ادب ہے۔ کیا ہے بولیے؟ ادب ہی ادب ہے۔ اہل سنت کے اندر کوئی ایسا بے ادبی والا پہلو نہیں ہے۔ لیکن قبلہ شاہ جی آپ کی زبان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ آئے، آپ نے کہا میرا ایک یہ ذوق ہے، میرا وجدان یہ ہے کہ میں جناب ابو طالب کے ایمان کا قائل ہوں۔ اہل سنت کے اندر پتہ کتنی وسعت ہے۔ اہل سنت ہم جس امام کے ماننے والے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ہمیں جناب ابو طالب کہنے کا درس دیا، ہم ادب سے نام لینے والے ہیں۔ اور اس بارے میں اہل سنت کے 3 موقف ہیں، 3 موقف، ہم اس میں الجھتے نہیں، کبھی ممبر و محراب پہ یہ موضوع نہیں بیان کرتے۔ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس چیز کو ممبروں پہ لائیں، نہ اپنی گفتگو کا موضوع بناتے ہیں۔ بھئی ہم کون ہوتے، نہ ہم سے سوال ہونا ہے، ہم اس موضوع کو کیوں چھیڑیں، ہماری کیا اوقات ہے ان موضوعات کے اوپر، جو ہے بڑوں کے فیصلے ہم ان کے پیچھے کھڑے۔ 3 ہمارے موقف اہل سنت کے ہیں، تینوں پر ہی جو قائم ہے وہ سنی ہیں، ان میں سے سنی سے کوئی خارج ہے؟ تینوں موقف، پہلا ایمان کا قائل وہ بھی سنی، دوسرا خاموش اس موضوع پہ وہ بھی سنی، عدم ایمان کا قائل وہ بھی سنی ہے۔ تینوں موقف اہل سنت کے ہیں۔ تماشا یہ بنتا ہے کہ آئے جن کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، نہ وضو نماز کا پتہ ہوتا ہے، وہ نقیب، وہ ایسے خطیب ممبروں پہ آ کے پتہ کیا انداز کہتے ہیں، جڑے مولا علی دے والد نوں نہیں من دے وہ حلال دے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایداں نہیں گلاں جدوں کر دے نا تو اختلاف پھر پیندا ہے۔ اب یہ بات پتہ کن کن کی طرف جائے گی جو ایسا کہے گا، نعوذ باللہ۔ میرے محدث اعظم سے لے کے مجدد پاک سیدی اعلیٰ حضرت لے لیں، چلتے جائیں حضور داتا گنج بخش فیض عالم، حضور میرے غوث پاک 11ویں والے پیر، یا بڑے بڑے مولا علی تک بھی روایت ہے، یہ وہاں تک جائے گی۔ تو اس لیے تینوں موقف اہل سنت کے ہیں، جو جس کا نظریہ ہے وہ اسی میں لگا رہے، وہ سنی ہے۔ اس میں وسعت ہے، اس میں شدت نہیں آنی چاہیے۔ احباب ذی وقار، مولا علی کی بات میں آگے خواجہ صاحب کی طرف لے کے آؤں۔ مولا علی کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ، جا کے بولے سارے، امام حسن مجتبیٰ، 12 اماموں کے نام سنے نا آپ نے، آئیے میں ان کی بارگاہ میں لے کے چلوں۔ قبلہ شاہ جی کے ساتھ حاضری ہوئی ان کی بارگاہوں میں، 12 اماموں کے اندر ہی خواجہ صاحب کا بھی آخر میں ذکر ساتھ ہی ملا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں خواجہ صاحب وہ ہستی ہیں کہ ان کا نسب تو دیکھو، نسب سے پتہ چل جاتا ہے کنہ دا شہزادہ ہے، کیڑے گلشن دا پھول لے ہیں۔ آپ کی زبان سے سبحان اللہ اتنے بڑے نام لے رہا ہوں، یہ نام ہی اتنے برکت والے ہیں کہ بیمار ٹھیک ہو جائے۔ 12 امام کے ہم سنی بھی قائل ہیں، 12 امام اہل تشیع، اور ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ وہ اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، ہم معصوم نہیں محفوظ سمجھتے، ٹھیک ہے؟ وہ نبیوں کے برابر سمجھتے ہیں، ہم نبیوں کے برابر نہیں سمجھتے، یہ فرق ہے۔ 12 اماموں کے ہم بھی ماننے والے، بلکہ ہمارے اندر تو اتنی وسعت ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں تک بتا دیا آقا یہ 12 امام ہیں، ہم تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، ہم تو ایک ایک بچے کو نور ماننے والے ہیں۔ ہم صرف یہی نہیں، اس آل کا، حضور کی اولاد کا ایک ایک بچہ نور ہے۔ تو اب 12 اماموں کے ہم قائل ہیں، ماننے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا مولا علی شیر خدا کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ، ان کا مزار پر انوار مدینہ شریف جنت البقیع میں ہے۔
مدینہ شریف جانا ہے نا؟ پہلے نہ بولو جانا ہے نا؟ اتھے اسپیشل جایا کرو جنت البقیع۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے شہزادے نے پہلے مولا علی امام ہو گئے، دوسرے ہو گئے امام حسن، تو تیسرے امام حسین۔ امام حسین دا مزار کتے ہے؟ کربلا معلیٰ۔ ٹھیک ہے، کربلا معلیٰ میں اللہ پھر جانا نصیب فرمائے سداد کے ساتھ۔ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، احباب زی وقار اس سال بھی عیسیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، عیسیٰ دھنولا سے اس سال حاضری ملی، اللہ سب کے ساتھ پھر ہمیں نصیب فرمائے۔ کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین کے صاحبزادے امام سیدنا زین العابدین، امام سجاد جن کو کہا جاتا ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر۔ یہ کتنے امام ہو گئے؟ چار۔ مولا علی شیر خدا، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر پاک، سبحان اللہ اچھی ذرا سبحان اللہ باقر۔ پانچویں امام امام باقر پاک، یہ کہاں ہے؟ یہ بھی مدینہ شریف جنت البقیع میں، مدینہ شریف جنت البقیع میں۔ اب مدینہ شریف جنت البقیع میں کتنے امام آرام کر رہے ہیں؟ بولو بولو، تین۔ امام حسن مجتبی، امام زین العابدین اور امام باقر۔ اچھا، امام باقر پاک کے شہزادے حضرت جن کا اس مہینے میں ذکر بھی گزرا ہے، امام جعفر صادق، یہ بھی مدینہ شریف میں۔ پانچویں امام، یہ بھی مدینہ شریف جنت البقیع کے اندر۔ پانچ ہو گئے امام۔ امام جعفر صادق پاک، آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم، اب بولو سنی سبحان اللہ، امام سیدنا موسیٰ کاظم، یہ چھٹے امام ہیں عراق کے اندر کاظمین شریف۔ کہاں پہ علاقہ ہے؟ کاظمین، بغدادی محلہ میں علاقہ ہے کاظمین کا۔ کاظمین کے اندر آپ کا مزار پرانوار۔ پانچویں چھٹے آپ چلیے نا توجہ ذرا، کن میں؟ چھٹے۔ چھ ہو گئے امام۔ اب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو ساتویں امام ہیں، امام علی رضا، امام علی رضا۔ امام علی رضا کہاں پہ ہیں احباب جی وقار؟ ایران کے اندر، مشہد ایران میں، الحمدللہ پچھلے سال حاضری ملی۔ امام علی رضا کتنے امام ہو گئے؟ آٹھویں کے، پہلے مولا علی، دوبارہ مولا علی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام، چوتھے امام زین العابدین، پانچویں امام باقر اور چھٹے امام جعفر صادق اور ساتویں امام موسیٰ کاظم۔ آٹھویں ثامن جو ہیں وہ ایران میں مشہد کے اندر امام علی رضا۔ کتنے ہو گئے؟ آٹھ ہو گئے۔ اچھا، امام علی رضا ایران میں ہے مشہد میں اندر، ان کے بیٹے آگے نویں امام وہ امام تقی جن کو امام جواد بھی کہا جاتا ہے، امام محمد بھی کہا جاتا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ان کا مزار ہے کاظمین میں۔ کاظمین کے اندر ان کا مزار پرانوار، کیا نام ہے؟ امام تقی، امام محمد بھی کہا جاتا ہے، امام جواد بھی کہا جاتا ہے، کاظمین عراق کے اندر۔ کتنے ہو گئے؟ آٹھ اور ایک یہ 9۔ 10ویں امام، آجے ذرا آپ، یہ عراق کا علاقہ ہے جو کافی دور وہاں سے پڑتا ہے، لیکن قبلہ شاہ جی بھی ماشاءاللہ تشریف لے کے گئے، اور وہ علاقہ جنگی بھی، وہاں پہ جنگ بھی ہوئی بڑا، وہاں پہ دیگر معاملات بھی رہے، لیکن سامرا اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ بھی 2 امام ہیں۔ 10ویں امام وہاں پہ، 10ویں امام نقی علیہ رحمہ، امام نقی علیہ رحمہ 10 ہو گئے۔ امام نقی علیہ رحمہ کے آگے بیٹے 11ویں امام، ان کا نام امام حسن، امام حسن، ان کا لقب ہے زکی، ان کا لقب ہے سراج، ان کا لقب ہے عسکری، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے امام حسن عسکری۔ یہ 11ویں امام ہیں۔ کتنے؟ 11ویں امام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا،
ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام محمد رکھا، لقب مہدی اس کا مشہور ہو گیا۔ امام حسن عسکری 11ویں امام، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جن کا نام محمد رکھا اور اس کا لقب مہدی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سید ابراہیم، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا عطا کیا جن کا نام سید طاہر، بولو بولو سبحان اللہ، سید طاہر۔ حضرت سید طاہر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام سید احمد حسین، سید احمد حسین۔ یہ عباسی خلفاء کے مظالم سے تنگ آ کر خراسان میں سنجر کے علاقے میں قیام پذیر ہو گئے۔ خراسان کے اندر سنجر کے علاقے میں آئے تو وہاں پہ یہ قیام پذیر ہو گئے۔ احمد حسین کو اللہ نے ایک شہزادہ عطا کیا جسے سید غیاث الدین شاہ صاحب کہا جاتا ہے۔ سید غیاث الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی وارض عنا، آپ وہ ہستی ہیں جن کے گھر میں معین الدین پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نسب دیکھیں یار آگے